نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ایک عالم دین کے لیے جو کچھ آسمانوں میں جو اللہ کے مخلوق ہے یا زمین میں جو اللہ کی مخلوق ہے سب دعا کرتی ہے. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. کتنے علماء کے شان ہیں، ان کے لیے سارے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، حتیٰ کہ زمین کے اندر جو سمندر کے تہ میں جو چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہیں، جو بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، وہ بھی دعا کرتی ہے. اور یعنی خشکی میں، میدانوں میں، جنگلوں میں جو چونٹیاں ہوتی ہے، سب سے اللہ کی چھوٹی مخلوق ہے، وہ بھی دعا کرتی ہے. زمین کے اندر جو بھی اللہ کے مخلوق ہے سب دعا کرتی ہے. یعنی یہاں مثال تھی بری حیوانات کے چونٹی کی مثال تھی اور باہری حیوانات کی مچھلی کی مثال. سب پر دعا وہ ہوتے. یہ کیوں ہے؟ ایک تو فرشتے دعا کرتے ہیں، دوسرے لوگ دعا کرتے ہیں، وہ تو ہے ہی، لیکن یہ حیوانات، حشرات، یہ کیوں دعا کرتی ہے؟ کیونکہ اس علم کی وجہ سے یہ دنیا چل رہی ہے، دین کا نظام چل رہا ہے. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو علم پڑھ رہے ہیں، اللہ کے دین کو سیکھ رہے ہیں اور اس کو آگے پہنچا رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں. اسی وجہ سے یہ نظام، کائنات کے نظام چل رہا ہے. اسی وجہ سے لوگوں کو، حشرات کو بھی اگر خوراک مل رہا ہے تو اسی وجہ سے. تو یہی علماء کی برکت ہے جس کی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے. تو اس لیے ساری مخلوق کے اندر اللہ نے یہ الہام کیا ہوا ہے، انہی علماء کے لیے دعا کرو، انہی کی وجہ سے تم زندگی بسر کر رہے ہیں، انہی کی وجہ سے تمہیں خوراک مل رہا ہے. اسی طرح یہ علماء ہی ہیں جنہوں نے ان حشرات کے بارے میں بھی حقوق بتایا ہے. ان کو جلانا نہیں ہے، ان کو کوئی ذبح بھی کرے، کوئی نقصان پہنچائے تو ان کو فوراً مارنا ہے، ان کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے. یہ سارے حیوانات کے لیے حقوق کون بتاتے ہیں؟ علماء کرام بتاتے ہیں. اس لیے ان کا بھی حق ہے، یہ جانوروں کا بھی حق ہے کہ وہ علماء کے لیے دعا کرے. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. سارے انہی کے لیے دعا گو ہوتے ہیں. اسی طرح نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ. ایک عالم اور عابد کی مثال، یہ دونوں اچھے لوگ ہیں. عابد بھی عبادت گزار ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے، لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے، وہ اسے عبادت کرتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. لیکن عالم، اس کا شان بہت یاد ہے. عالم کی فضلت عابد پر، جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 14ویں چاند یا چاند کی مثال ہے، جس طرح دوسرے تمام ستاروں کے اوپر چاند کی فوقیت ہے. چاند جو نا ایسا ہے، اس کے نور جو نا پوری دنیا کے اوپر اس کی روشنی پھیل جاتی ہے. تو عالم کی مثال چاند کی مثال ہے اور عابد کی مثال ستاروں کی مثال ہے. یہ دونوں راتوں کو طلوع ہوتے ہیں، چاند بھی اور ستارے بھی. لیکن جو چاند ہے نا، چاند اس کی مثال یہ ہے کہ وہ دوسروں کو بھی روشنی دیتا ہے. عالم خود بھی روشن ہے، دوسروں کو بھی روشنی پھیلاتا ہے. اور ستارے، وہ تو خود تو روشن ہے لیکن دوسروں کو روشنی دینے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے. اس کی اور بھی بڑی مثالیں ہیں. یہ علماء کی مثال 14ویں چاند کی مثال تھی. اسی طرح آپ علیہ السلام نے علماء کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء کرام انبیاء کرام کے وارث ہیں. علماء کرام انبیاء کرام کے وارث ہیں. یعنی ہمیں پتہ ہے کہ جو بھی انصاف فوت ہو جاتا ہے نا تو اس کے ترکہ کس کو ملتا ہے؟ اس کے اولاد کو، جو اس کے وارث ہوتے ہیں. اسی طرح انبیاء کرام کا ترکہ، انبیاء کرام کا مال، ان کے پاس کوئی مال نہیں ہے، ان کو مال جمع کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے، بلکہ ان کی اولاد بھی ان کے وارث نہیں ہوتی، مال میں وارث نہیں ہوتی. لیکن ان کا اصل جو مال ہے، اصل جو ترکہ ہے، جو وہ چھوڑ کر گئے وہ علم ہے. علم حاصل کرنے والے ان کے بعد کون ہے؟ علماء کرام ہیں. تو علماء انبیاء کے وارث علماء کرام، کتنے عظیم مقام مرتبہ ہے. انبیاء کرام سب سے اعلیٰ طبقہ ہے اور ان کے بعد علماء کرام کا طبقہ ہے، کیونکہ ان کے وارث ان کے بعد کے درجے ہوتے ہیں. یہاں سے یہ بھی مراد ہے کہ انبیاء کرام کے سب سے قریب ترین لوگ علماء کرام ہیں. اس لیے دوسرے لوگوں کو بھی جس طرح انبیاء کرام کی توقیر کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے، اس لیے ان کو چاہیے علماء کرام کی توقیر کرے، احترام کرے. اگرچہ انبیاء کرام کا سلسلہ ختم ہو گیا لیکن ان کے جو مشن کو آگے بڑھانے والے کون ہیں؟ علماء کرام ہیں. اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یہ انبیاء کرام نے تو دینار و درہم کا کسی کو وارث نہیں بنایا، انہوں نے جو وارث بنایا وہ علم دین کا وارث بنایا. جس نے اس علم دین کو حاصل کر لیا فقط اخذ بحظ وافر، اس کو بہت بڑا اس کو ایسا ملا ہے، بہت بڑا اس کو نصیب ملا ہے. اس لیے علم دین کی بہت بڑی فضیلت ہے.